اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے فیس بک کے تمام دوستوں، آج میرے اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ لوگوں کو کرونا کے حوالے سے کچھ اویئرنیس ہو جائے، کیونکہ ہمارے لوگ کرونا کو مذاق سمجھتے ہیں اور اس کو ایک ایسا مذاق سمجھتے ہیں، کبھی اسے سازش کہتے ہیں، کبھی مذاق سمجھتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ تو میرے اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو شعور دلانا ہے۔ یہ میرے چھوٹے بھائی ہے خالد شاہ نام ہے ان کا، اور یہ فرنٹیئر کور میں نرسنگ اسسٹنٹ ہیں اور حوالدار کے عہدے پہ فائز ہے۔ تو ان کی ڈیوٹی تھی، ڈیوٹی کے دوران ان کو اور ان کے 4-5 اور ساتھیوں کو کرونا وائرس ہو گیا تھا اور یہ کرونا سے افیکٹ ہوئے تھے۔ یہ 27 اپریل کو CMH پشاور میں ایڈمٹ ہوا تھا اور آج 5 جون کو الحمدللہ یہ گھر پہنچ گیا ہے صحت یاب ہو کر، اور یہ 27 اپریل سے آج تک ہسپتال میں رہا ہے، پھر کچھ دن کرنٹینہ میں رہا ہے، اور یہ اتنے سنجیدہ بیمار ہو گئے تھے کہ آپ یقین کریں کہ 25 دن میں تقریباً اس کے 5 ٹیسٹ کروائے گئے اور 4 ٹیسٹ اس کے پازیٹیو آتے رہے اور 5واں ٹیسٹ اس کا نیگیٹو ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خصوصی رحم و کرم سے اور دوستوں کی اور رشتہ داروں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے۔ اور اس کے علاوہ CMH کے جو ڈاکٹرز ہیں اور جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے، تو یقین کریں بھائی صاحب مجھے سارے واقعات اور ساری کہانیاں سناتے تھے، تو وہ جتنی محنت سے کرونا کے مریضوں کا خیال رکھتے ہیں، کیئر کرتے ہیں، تو باہر کا اسپتالوں کا تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن یقین کریں کہ CMH پہ ہمارا بہت اعتماد ہو گیا ہے۔ اللہ کرے کہ ان ڈاکٹروں کا یہ جذبہ اور یہ جو تجربہ وہ استعمال کرتے ہیں اور جو اپنی مہارتیں اور جو صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ تو گزارش میں نے آپ سے یہی کرنی تھی، یہ بھائی صاحب نے پہلے بھی ایک ویڈیو دی ہوئی ہے، لیکن آج میری اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے لیے کرونا کو آپ مذاق نہ سمجھیں۔ ہم نے یہ تقریباً 1 مہینہ اور 10 دن جس اذیت سے گزارے ہیں، میرے باپ کو اگر آپ صحتیں دیکھ لیں اور آپ ان کو دیکھ لیں تو یقین کریں کہ وہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں، ہم سب بہن بھائی جتنے متاثر ہوئے ہیں اور جتنا ہمیں خوف ہوا تھا، جتنے ہمیں وہم ہوئے تھے، جو وسوسے ہمیں ہوئے تھے اور جتنی تکلیف ہم نے اور جتنی ذہنی کوفت ہم نے اٹھائی ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن یہ بھی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے بھائی ٹھیک ٹھاک گھر پہنچ گئے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش یہ کرنی ہے کہ آپ نے کرونا سے اپنے آپ کو بالکل بچانا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے خاندان والوں کو بھی بچانا ہے، اپنی پوری قوم کو بچانا ہے۔ اور بچانے کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کرونا کا سلسلہ تو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور یہ شاید بہت لمبے عرصے تک ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ صحیح ہے کہ ہم اپنی زندگی کی معمولات بھی جاری رکھیں گے اور اپنے کام کاج بھی کریں گے، اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کریں گے، لیکن کرونا سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ کرونا سے بچانے کے حوالے سے میں آپ کو چند تجاویز دوں گا۔ پہلی تجویز تو یہ ہے کہ آپ غیر ضروری اپنے گھر سے بالکل نہ نکلیں، اور اگر آپ کو کہیں کسی مجبوری کے تحت بازار وغیرہ نکلنا پڑے تو ماسک ضرور پہن لیا کریں۔ یہ ایک ماسک ہی ہے جو آپ کو کئی فیصد تک کرونا سے بچا سکتا ہے، تو ماسک ضرور پہنیں۔ اگر آپ نے کسی دکان سے سودا وغیرہ لینے ہیں تو کوشش کریں، دیکھیں اگر دکان میں رش ہے تو آپ دکان کے اندر نہ جائیں، آپ تب اس دکان میں جائیں جب اس میں رش کم ہو اور لوگوں کی تعداد کم ہو، اور جب آپ نے کسی سے کوئی لین دین کرنی ہو تو کوشش کریں کہ اس کے زیادہ قریب نہ جائیں، اور اس کے درمیان سب لوگوں کے درمیان اپنا فاصلہ ضرور رکھیں۔ اس کے علاوہ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے
تو بے شک آپ جائیں، نماز ایک اہم فریضہ ہے، لیکن کوشش کریں کہ سنتیں گھر پر پڑھیں، وضو بھی گھر پر بنائیں، اور مسجد میں بس نماز پڑھیں، اور ضروری نہیں ہے کہ کسی کو آپ گلے لگائیں اور کسی سے گپ شپ کریں اور یہ وہ کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور بات یہ کہ اچھا، اور ایک اہم بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ملک میں، پورے ملک میں، خاص طور پہ پشتون سوسائٹی میں ہمارا ایک سوشل سسٹم ہے اور ایک سوسائٹی کا نظام ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ میت پہ بھی جانا ہوتا ہے، مریض کے لیے بیمار پرسی بھی کرنی پڑتی ہے، وغیرہ وغیرہ، رشتہ داریاں بھی پالنی پڑتی ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کسی رشتہ داری میں یا دوستی میں کسی کی فوت کی ہو جائے تو پہلے تو ہم ایک گھر کے کئی افراد جاتے ہیں اس گھر کو تعزیت کے لیے، دعا کے لیے، جنازے کے لیے، لیکن آج کل ہم کوشش کریں کہ کسی گھر کا ایک بندہ بھی اس جنازے پہ جائے یا تعزیت کے لیے جائے، تو میرا خیال ہے یہ کافی رہے گا، اور سب کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بھی بہت ضروری ہے۔ باقی ہمیں جانا پڑتا ہے، مجبوری ہے، رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، تو اس کا بھی ہمیں بہت خیال رکھنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سی کچھ تقاریب ہوتی ہیں، جس طرح میرا بھائی ہسپتال سے آیا ہے تو ظاہر ہے اس کے پوچھنے کے لیے بہت سے لوگ آئیں گے، اس کو دیکھنے کے لیے بہت رشتہ دار اور عزیز آئیں گے، تو اس طرح کے معاملے میں چاہیے کہ کم سے کم لوگ ایسے موقع پہ جائیں، ایسی جگہ پہ جائیں۔ تو اگر کسی گھر سے یا کسی خاندان سے ایک فرد بھی جائے تو میرا خیال ہے جو بھی متاثر خاندان ہوتا ہے کسی بھی صورت میں، تو اس کو وہ ایک بندہ بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور وہ اس کا آنا بھی ان کے لیے قبول ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی میں نے گزارش کرنی تھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی مریض کو ہاسپٹل لے جانا ہے یا کلینک پہ لے جانا ہے تو کوشش کریں کہ مریض کے ساتھ صرف ایک بندہ جائے، تو غیر ضروری لوگ نہ جائیں، اور بس مریض ڈاکٹر کو دکھائیں اور واپس آ جائیں۔ تو اس کے علاوہ اگر فیمیل بیمار ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے اس کے ساتھ تو بچے بھی ہوتے ہیں، تو بچے ہرگز ہسپتال یا کلینک اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی عید تو گزر گئی، اور چھوٹی عید پہ لوگوں نے جس غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اور جس بے شعوری کا مظاہرہ کیا ہے، میں نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ تو ابھی لوگ بڑی عید کے لیے پھر شاپنگ وغیرہ کریں گے، تو پلیز شاپنگ کے لیے سارے گھر والے نہ جائیں، بلکہ اب بچوں کا والد جا کر یا بچوں کی امی جا کر سارے بچوں کے نمبرز وغیرہ جو ناپ ہوتا ہے کپڑوں کا، جوتوں وغیرہ کا، وہ اس کے مطابق اپنے بچوں کے لیے سب کچھ لا سکتے ہیں، تو بچوں کو بازار لے جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ جو نوجوان نسل ہے، میری عمر اتنی ہو گئی ہے، صرف بال بنانے کے علاوہ میں کبھی حجام کے پاس نہیں گیا، میں نے کبھی شیو نائی سے نہیں کروائی۔ تو یہ جو یوتھ ہے ہماری، ان کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں اپنی داڑیاں وغیرہ بنائیں اور اپنے بال وغیرہ بنائیں خود۔ تو یہ حجام پہ جانا بہت زیادہ خطرناک کام ہے، تو آپ اگر حجام پہ جاتے بھی ہیں تو پہلے آپ 10 دن میں ایک دفعہ جاتے تھے، تو آپ کوشش کریں کہ مہینے میں ایک دفعہ جائیں، تو اس سے بھی آپ کو کافی بچت ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر جاتے ہیں تو جب بھی واپس آ جاؤ تو کوشش کریں کہ کسی بچے سے ہاتھ نہ ملائیں، کسی بچے کو اپنے قریب نہ آنے دیں جب تک آپ صابن سے ہاتھ نہ دھوئیں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس کے علاوہ جو آپ ماسک استعمال کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہ آپ گھر پہنچ گئے تو ماسک کو آپ نے چارپائی پہ پھینک دیا، کیونکہ بچے آئیں گے اور اس کو ہاتھ لگائیں گے، تو اس ماسک کا الٹا نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ تو جو آپ اپنا ماسک استعمال کرتے ہیں ذاتی، تو وہ آپ اپنی جیب میں رکھ لیا کریں، جب بھی آپ اس کو استعمال نہیں کرتے تو اپنی جیب میں رکھ لیا کریں تاکہ کوئی دوسرا اس کو استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ خوراک کے حوالے سے میں یہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ بیلنس ڈائٹ لیں، یعنی متوازن غذا، اور روزانہ کی بنیاد پر آپ اپنے گھر میں مینو ایسا بنائیں جس میں سبزی بھی ہو، جس میں گوشت بھی ہو، جس میں دالیں بھی ہوں، جس میں سب کچھ ہو۔ تو جب ہم متوازن غذا کھائیں گے تو ہماری امیونٹی پاور جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور ہم پر یہ مرض حملہ نہیں کر سکے گا۔ اگر یہ وائرس ہمارے جسم میں داخل ہو بھی جائیں تو انشاءاللہ وہ ضرور ہماری قوت مدافعت کی وجہ سے
ہمیں بیمار نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کے علاوہ کچھ میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں، لیکن میں یہ بھی آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ کوشش کریں کہ کوئی ملٹی وٹامن ادویات لیں، بچوں کو بھی سیرپ دیا کریں، اور وٹامن سی کے سپلیمنٹ وہ لیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے کرونا سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کو میں نے بتایا تھا کہ میرے بھائی تکلیف میں ہیں، اور انہوں نے میرے بھائی کے لیے رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں ختم القرآن بھی کیے ہیں، خصوصی نوافل بھی پڑھے ہیں، صدقے بھی میرے بھائی کے لیے دیے ہیں۔ تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، اور میرے بھائی کہتے تھے کہ بس میں ہی کچھ کہوں، لیکن میں اپنے بھائی کو بھی کچھ کہتا ہوں کہ وہ بھی اپنے خیالات کا مختصر الفاظ میں اظہار کریں، اپنا ایکسپیرینس یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیو دوستوں، سب سے پہلے تو الحمدللہ شکر اللہ کا کہ ایسی موذی مرض سے اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ کہ یہ جو بھائی جاوید نے بتایا کہ سوشل ڈسٹینس جو ہے نا اس کا زیادہ خیال رکھیں، اور ڈائٹ پلان پہ جو ہے نا آپ لوگ توجہ دیں۔ اور اکثر جو ہے نا آج جب میں آ رہا تھا تو میں نے بال بنانے تھے، تو جو باربر شاپ وغیرہ ہوتے ہیں تو بالکل ادھر مت جائیے، اگر آپ ادھر چلے بھی جائیں کیونکہ ادھر سینکڑوں لوگ آتے ہیں۔ تو آج میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ ادھر میں گیا ہوں تو وہی چیزیں جو ہے نا استعمال کی۔ پھر جب میں گھر آیا ہوں تو میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ بالوں کی صفائی کی ہیں، تو یہ بھی آپ لوگ خیال رکھا کریں۔ باقی بیماری جو ہے نا اللہ ہی انسان کو جو ہے نا وہ یہ مرض وغیرہ اللہ ہی لگا لیتا ہے، اور شفا بھی وہی دینے والی ذات ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے نا بس احتیاط کریں، اور گھر سے نکلتے وقت آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جب میں نے واپس آنا ہے تو پھر میں اپنے فیملی کے لیے یہ مرض نہ لے آؤں۔ تو اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو احتیاط لازمی ہے، اور یہ تجربہ جو ہم پہ یہ جو حالت گزری ہے، تو یہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کو پلیز مذاق نہ لے۔ کورونا یہ وبا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کوئی ہم لوگ کہہ رہے کہ یہ استغفر اللہ یہ انگریز کا پلاننگ ہے، یہ اسرائیل کا پلاننگ ہے۔ تو استغفر اللہ، جو شر اور خیر ہے وہ میرے رب اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی انسان کسی کو نہ خیر پہنچا سکتا ہے اور نہ شر پہنچا سکتا ہے، تو اس پہ ہم لوگ گناہگار ہوتے ہیں۔ بیماری وائرس یہ اللہ کی عظمت کی نشانی میں ہے کہ اتنی بڑی ذات اور انسان کو اتنے بڑے چھوٹے وائرس ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے بھی نہیں دے سکتے، اور کتنی بڑی بڑی دنیا کو، کتنے بڑے بڑے شہر کو اور لوگوں کو جو ہے نا اس مرض میں اللہ کی طرف سے ہے یہ۔ تو میری طرف سے آپ سب دوستوں احباب کا شکریہ جنہوں نے دعائیں کی ہیں۔ الحمدللہ ابھی میں بالکل فٹ ہوں، اور بہت کیئر رکھا گیا ہمارا، ہم اب یہ الحمدللہ 100% فٹ ہو گئے، اس لیے ہمیں اپنے فیملی کے لیے چھوڑ دیا۔ تو اس وجہ سے آپ لوگ بھی احتیاط کریں۔ اور اس کے علاوہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک سے بلکہ پوری دنیا سے اس وبا کو جلد از جلد اٹھائے، اور جتنے بھی مریض پڑے ہیں اس بیماری کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد شفا دے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو سول ہاسپٹلز ہیں ان میں جو ڈاکٹرز ہیں ان کے رویے سے میں کہوں گا کہ میں بالکل مطمئن نہیں ہوں، کچھ واسطہ پڑا ہے میرا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جذبہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی CMH والے ڈاکٹر جیسے جذبہ عطا فرمائے، تاکہ وہ لوگوں کی زندگیوں کو وہ بچانا اپنا فرض سمجھے، اور اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بہت شکریہ، ہماری باتوں پہ ضرور عمل کیجیے گا، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اور اپنے قوم کے لیے، اپنی قوم کے لیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔